تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو چائے نوشی کر رہے ہیں یا چائے تقسیم کر رہے ہیں، قطعاً چائے پلانا بند کر دیں۔ نہیں صاحب، غازی ملت کا خطاب ہو رہا ہے۔ آپ چائے پیتے رہیے اور میری بات سنتے رہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغداة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں ان تمام انجمن عاشقان رسول کو بدھائی دیتا ہوں. فرسٹ آف آل مائی کانگریچولیشن کہ یہ جلسہ آپ کا نہیں ہے، یہ غریب نواز کا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی ہم نے جلسہ کیا تو لوگ اتنے نہیں آئے. ہم عرس کرتے رہتے ہیں، 5,000 10,000 لوگ آئے چلے گئے. لیکن جب غریب نواز اپنا عرس کرتے ہیں تو چلنے کو ٹھہرنے کو جگہ نہیں ملتی. تو جس طرح ان کے عرس میں میلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کا عرس ہے، اسی لیے اس جلسے میں بھی انسانوں کا سمندر ہے، کیونکہ یہ ان کا جلسہ ہے. ایک غریب کے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہوگی کہ اس کے غریب نواز نے قبول کر لیا. تحقیق کی آیات تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. No doubt, نور from Allah Almighty came to you and glorious book. آ گیا نور، پرکاش آ گیا تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے آیا.
اور پرکاشت پستک۔ اب اس میں ایک ایک شبد پر گفتگو کروں گا۔ قد جاءکم، اس میں ایک ہے قد۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اس لیے حوصلہ ہو رہا ہے کہ کچھ گرامر کی بات ہو جائے، کچھ بیاکرن کے انتر، کیونکہ بیاکرن کا کوئی دھرم نہیں، بیاکرن سیکولر ہوتی ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چشتیوں کا ججمنٹ ہے، یہ گرامر کا فیصلہ ہے کہ جب ماضی کا صیغہ ہو اور اس پر قد داخل ہو تو تحقیق کا معنی پیدا ہو جاتا۔ تو جا یا جیو، جا پاسٹ ٹینس ہے، اس پہ قد داخل ہے، اس لیے ترجمہ ہوا قد جا، تحقیق کیا آیا، یعنی جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ تحقیقاً ہے۔ بات آگے یہ ہے کہ نور آیا، بات آگے یہ ہے کہ روشن کتاب آئی، مگر یہ نور کا اور روشن کتاب کا آنا یہ خیالاً نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے، یہ تخمینہ نہیں ہے، یہ اندازاً نہیں ہے، یہ تحقیقاً ہے۔ تو رسول کو نور نہ ماننا قرآن کی تحقیق کی مخالفت ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا پیریڈ ہے، آئی نو ویری ویل، کوئی بھی تحقیق پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اس کے ثبوت میں میں ڈاکٹر حسن رضا صاحب قبلہ کو پیش کروں گا۔ انہوں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے، اور تحقیق کرنے والوں کا حشر بھی دیکھا۔ ایسی ایسی تحقیقیں کرتے ہیں کہ تحقیق کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے، شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے، کیونکہ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، اور یہ ہمارے روزمرہ کا وہ ہے تجربہ۔ کسی جاہل نے کوئی بات بڑے یقین سے کہا، عالم نے کاٹ دیا، اور عالم نے کوئی تحقیق پیش کیا، اس کو مفتی نے کاٹ دیا، مفتی نے بڑے زور لگا کر کے تحقیق پیش کی، مجدد نے کاٹ دیا، مجدد کی تحقیق کو مجتہد نے اڑا دیا۔ کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم عقل والے کی تحقیق کو زیادہ عقل والا، یا کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا۔ ہو گیا ایک جگہ مرڈر، انڈین پینل کوڈ کے حساب سے 302۔ جب یہ سیشن کمٹ ہوا تو جج نے پھانسی کی سزا دی۔ مقدمہ سنا، ایف آئی آر، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، آئی وٹنسز، ڈاکومنٹری پروف، انٹینشن آف مرڈر، ویپن آف مرڈر، ٹائمنگ آف مرڈر، ایوری تھنگ پروف۔ تحقیق یہ ہوئی کہ اس نے مار ڈالنے کے لیے مارا پھانسی۔ پھر اپریل میں جب ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پر کیا ہوا؟ پھانسی کنورٹڈ انٹو لائف امپریزمنٹ، کیپٹل پنشمنٹ ختم ہو گئی، عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اور وہی کیس جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس نے چھوڑ دیا۔ یہ عجیب بات ہے، کیس ایک ہے، مرڈر ایک ہے، آلہ قتل بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، مگر ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق میں پھانسی انصاف ہے، ہائی کورٹ کی تحقیق میں عمر قید انصاف ہے، اور سپریم کورٹ کی تحقیق میں چھوڑ دینا انصاف ہے۔ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جاتی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ بدل دے، یا ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ بدل دے، یا ضلع کی عدالت کی تحقیق کو داروغہ جی بدل دے، یہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ یعنی کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والا کاٹ سکتا ہے، مگر وہ اعلیٰ درجے کی تحقیق کو ادنا درجے والے نہیں کاٹ سکتے۔ تو ایک قرآن یہ جو رسول کو تم نور کہہ رہا ہے، یہ کس کی تحقیق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، تو رسالت۔ اب قرآن جواب دیتا ہے قد جاکم من اللہ،
یہ اللہ کی تحقیق ہے. اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو, اللہ سے زیادہ پاور والا ہو, اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں تو اس نور کی تحقیق کا کاٹنے والا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. حضور غازی ملت, فیضان غریب نواز. ایک بات اور سمجھیے جناب میرے دوستو, جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے زبان لاتا ہے, وہیں سے مانسکتا لاتا ہے, وہیں سے سوبھاؤ لاتا ہے, وہیں سے سبھیتا لاتا ہے, وہیں سے کلچر لاتا ہے. ہمارے بھارت کی دھرتی پر جب انگریز آئے تو انگلش کلچر لے کے آئے, انگلش زبان لے کر کے آئے, یورپین سبھیتا لے کر کے آئے, یورپ کی زبان لے کر کے آئے. اب اگر یہاں کوئی گجرات سے آئے گا تو وہ گجراتی کلچر لے کے آئے گا, گجراتی مانسکتا لے کے آئے گا. آپ کا نام بھی اردو میں نہیں پوچھے گا, وہ جگہ تمہارو نام سوچے. اگر کوئی بنگلہ دیش سے یہاں چلا آیا تو وہ بنگلہ کلچر لے کے آئے گا, بنگلہ تہذیب لے کے آئے گا اور پوچھے گا تمہارو نام کی. اگر کوئی ایران سے آئے گا تو ایرانی سبھیتا لے کے آئے گا, ایرانی ذہن لے کے آئے گا, ایرانی فکر لے کے آئے گا, ایرانی زبان لے کر آئے گا اور پوچھے گا اس میں شما چیز. اگر کوئی عرب سے آئے گا تو عرب کلچر لے کے آئے گا, عربی زبان لے کر کے آئے گا اور آپ سے پوچھے گا مسموکیہ شہر. مطلب یہ جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے ذہن لاتا ہے, وہیں سے صلاحیتیں لاتا ہے, وہیں سے انفعال لاتا ہے, وہیں سے افعال لاتا ہے, وہیں سے افکار لاتا ہے, وہیں سے تہذیب لاتا ہے, وہیں سے تمدن لاتا ہے. اے رسول, کیا آپ امریکہ سے آئے ہیں یا رشیا سے آئے ہیں یا فرانس سے آئے ہیں یا افریقہ سے آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا نہیں, من اللہ, یہ اللہ کی طرف. نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. حضور غازی ملت. یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں, وہیں سے ذہن لائے ہیں, وہیں سے فکر لائے ہیں, وہیں سے صلاحیت لائے ہیں, وہیں سے پیغام لے کے آئے ہیں, وہیں سے میسج لے کے آئے ہیں, وہیں سے تہذیب لے کے آئے ہیں, وہیں سے تمدن. تو میرے رسول کا نظریہ یہ زمین کی دین نہیں, رب العالمین کی دین ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ایک آخری بات یہ سمجھیے, ہم جتنے بھی سویلائزڈ کمیونٹیز ہیں, جتنے بھی سبھ سماج کے لوگ ہیں, ہماری ٹریڈیشن, ہمارے سنسکار میں یہ بات ہے کہ کوئی اجنبی اگر میرے گھر پر آتا ہے تو مجھے 3 سوالوں کا فوری جواب چاہیے. آپ کے گھر پر بھی کوئی اجنبی اگر دروازہ کھٹکھٹائے گا, باہر کا آیا ہوا آدمی, تو آپ کے لیے بھی 3 پرشن آپ کو اتیجت کریں گے, تجسس پیدا کریں گے, اور آپ تینوں سوالوں کا جواب چاہیں گے. پہلا تو یہ کہ یہ جو آئے ہیں کون؟ کیا بات ہے. جو بھی میرے پاس آئے گا میری پہلی فکر یہ ہوگی یہ ہے کون سا, اور دوسری یہ کہ کہاں سے آ رہے ہیں. غریب نواز کے دربار کے شہزادگان کو تجربہ ہے. جی جی, بے شک. یہ غریب نواز کے خادم ہیں, ہمارے نہیں, ہمارے مخدوم زادے ہیں. یہ چشتیوں اور بہشتیوں کے میزبان ہیں. بے شک, بے شک. انہیں معلوم ہے کچھ پہچانے جو آتے بار بار آتے ان کے بارے میں نہیں, جنہیں پہچان لیا انہیں نہیں. کوئی اجنبی فرسٹ ٹائم وزٹڈ یور ہوم, تو who is he and from where he is coming. ارے مطلب اگر وہ ریلوے اسٹیشن سے آئے تو چائے پی لاؤں, کیا بات, اور جے پور سے آ رہا ہے تو بھی کھانا بھی کھلاؤں. یہ فکر ہوتی ہے کہاں سے آئے ہو. اور تیسری فکر یہ ہوتی اکیلا ہے یا ساتھ میں کوئی ہے, یعنی کتنی پلیٹیں لگاؤں. یہ ہمارے سنسکار میں, ہماری تہذیب میں, ہماری کلچر میں یہ بات ہے. کون آیا ہے, کہاں سے آیا ہے,
اکیلا ہے یا ساتھ میں ہے؟ اگر ہم اپنی سوشل لائف کے ان تینوں کوسچنز کو یہاں رکھیں تو تینوں کا جواب آیت میں ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میں تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ جو صاحب تشریف لائیں وہ ہیں کون؟ تو جواب ملا نور۔ جو آیا ہے وہ نور، اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ اکیلے ہیں کیا؟ نہیں، وہ کتاب مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ یہاں چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے یہ حوصلہ ہوا ہے کہ لاؤ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ میرا نبی نور بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ رَسُولٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، آیا اللہ کی جانب سے رسول اور روشن کتاب۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نَبِيٌّ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، آیا اللہ کی جانب سے نبی اور روشن کتاب۔ یہ نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نور کیوں کہا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور کہا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ رسول نہیں کہا۔ دوسری جگہ رسول کہا ہے، اس آیت میں نہیں۔ آخر یہ رسول لفظ یا نبی لفظ کے بجائے نور لفظ کیوں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ Nobody can read his book into darkness۔ اندھکار میں پستکوں کا ادھین نہیں ہوتا، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ تو چونکہ میں کتاب بھیج رہا ہوں اس لیے اسے پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ شیکسپیئر کے ڈرامہ کا کلیکشن نہیں، یہ ولیم ورڈسورتھ، ولیم بلیک، ولیم اسکاٹ کی پوئٹری نہیں، یہ کبیر و سورداس کے دوہے نہیں، یہ کارل مارکس کی کتاب نہیں، یہ لال کتاب نہیں، یہ فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی کی کتاب نہیں جسے لالٹین کی روشنی میں پڑھ لو، الیکٹرک کی روشنی میں پڑھ لو، سورج کی روشنی میں پڑھ لو۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اسے مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن۔ واہ 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 واہ۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ اگر فرض ہے سبحان اللہ، تو نور اللہ سنت۔ کتاب اللہ اگر فرض ہے تو نور اللہ سنت۔ دوسرے شبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب پر انہی کا عمل ہوگا جو سنت کی روشنی میں، اور جو اہل سنت ہی نہ رہے وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت، فیضان سنت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز۔ اب آپ کی توجہ ایک مثال کی طرف دیتا ہوں۔ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وضو شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ بے شک۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اوکے؟ اور وضو کا بھی عجیب مزاج ہے، ترتیب سے کرو تو اچھا ہے۔ پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، ترتیب سے، دس بیٹر۔ لیکن اگر تم انا ساگر میں کود پڑو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور ہر وہ مقام جس میں وضو کا دھونا ضروری ہے دھل جائے تو وضو ہو جائے گا۔ الٹا بھی کرو گے تو وضو ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ یہ ہمارے امام کا کہنا ہے۔ سنت تو یہی ہے کہ ترتیب سے ہو۔
لیکن وضو ہو جائے گا، ترتیب فرض نہیں ہے. کیوں؟ سیدھا کریں گے تب وضو ہوگا، الٹا وضو نہیں ہوگا. تو تم نے وضو کو پہچانا ہی نہیں. وضو لکھو واو زواد واو، کیا بات ہے، ادھر سے پڑھو تو وضو ہے، الٹا پڑھو تو وضو ہے. کیا بات ہے. کہ امام اعظم کی بات ہی الگ ہے. وہی سنت. اس لیے کتاب اللہ کے لیے نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. پھر ایک بات اسی سے لگی ہوئی ہے کہ نور کا کام کیا ہے. واٹ از ڈیوٹی آف نور؟ ہم آپ سے سیدھے سیدھے پوچھتے ہیں بھائی سورج کا کام کیا ہے، روشنی کا کام کیا ہے، اندھیرے کا کام کیا ہے؟ ایک مثال سن لو. گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک صاحب اپنے گھر سے نکلے، رات کا اندھیرا تھا، ان کے پیر کے نیچے ایک موٹی سی رسی آ گئی. انہوں نے سمجھا کہ سانپ نے کاٹ لیا، بے ہوش ہو گئے. پیچھے ان کا بھائی ٹارچ لے کے آیا، بھائی تو زمین پر بے ہوش پایا، پانی ڈالا، کیا بات ہے، سانپ نے کاٹ لیا. کہاں سانپ ہے؟ میرے پیر کے پاس ہے. ٹارچ مارا تو رسی. کیا بات ہے، اندھیرے نے دھوکہ دے دیا. کیا بات ہے، یہ اندھیرے بڑے دھوکہ باز ہوتے ہیں، کیا بات ہے، اور ٹکڑے میں نہیں آتے، مکمل آتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سنا ہے اجمیر میں 1 سال پہلے آئے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھاگ اس لیے گئے کہ یہاں نور نہیں، مرکز نور جگمگا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غریب نواز، نور مصطفیٰ، نور غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اندھیرے میں اندازہ نہیں لگا تو سمجھا رسی کو سانپ سمجھ لیا. چلے گئے میلاد النبی کی برکتوں سے مالا مال ہونے. 2 بجے رات میں وہ پھر لوٹا، پھر وہی اندھیرا. واقعی پیر کے نیچے سانپ آ گیا. کیا بات، تو اس نے کہا پیر سے دبا کے کہا پھر رسی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلا گیا، سو گیا. 5 بجے صبح اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھا. مارننگ واک کے لیے جب باہر نکلا تو دیکھا دروازے پہ مرا ہوا سانپ. وہ چکر میں پڑ گیا. میرے پیر کے نیچے رسی آئی تھی، میں نے سانپ سمجھا، اور واقعی سانپ آ گیا، میں نے رسی سمجھا. کیا بات ہے. تو اندھیرے کا کام یہ ہے کسی کی حقیقت سمجھنے نہ دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بابا لیکن جیسے ہی سورج نکلا، جیسے سورج نکلا تو اس روشنی نے بتا کے دیکھ یہ رسی ہے، یہ سانپ ہے. تو روشنی کا کام یہ نہیں ہے کہ سانپ کو رسی بنا دے، رسی کو سانپ بنا دے. روشنی کا کام یہ ہے کہ جو جیسا ہے ویسا دکھا دے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. جب تک میرے نبی کا نور نہیں آیا تھا، نہ حق سمجھ میں آ رہا تھا نہ باطل. کیا بات ہے. نہ ابو جہل سمجھ میں آ رہا تھا نہ ابو تراب. لیکن جیسے ہی روشنی آئی لوگ پہچان گئے یہ کفر والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ ضلالت والے ہیں، یہ صداقت والے ہیں. نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اب روشنی میں کون ہے، اندھیرے میں کون ہے؟ جو حق کو نہ پہچانے، توجہ، جو حق کو نہ پہچانے وہ اندھیرے میں ہے، اور جو حق کو پہچان لے وہ اجالے میں ہے. جو یزید کو نہ پہچانے وہ اندھیرے میں ہے، جو حسین کو پہچان جائے وہ روشنی میں ہے. نعرہ حیدری، نعرہ
روشنی نے، نور نے پہچانوا دیا یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، مامونیت کیا ہے، حنبلیت کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، علی کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، زین العابدین کیا ہے، محمد باقر کیا ہے، جعفر صادق کیا ہے، ارے وہاں غوث اعظم کیا ہے، یہاں غریب نواز کیا ہے۔ فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز۔ واہ 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 واہ۔ اب اسی میں ایک ضمنی مسئلہ حل کر دوں کہ رسول پاک کو قرآن نے 2 لفظوں سے یاد کیا، ایک 2 آیتوں میں الگ الگ، ایک آیت متشابہ ہے، ایک آیت متشابہ ہے، اور متشابہ آیت اسے کہتے ہیں قرآن کی جو آیتیں متشابہ ہیں جن میں شبہ ہو، شبہ اس معنی کا کہ مراد الہی ہمیں معلوم نہ، ہمارے لیے یہ شبہ کی بات ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے ہم نہیں جانتے، تو متشابہ آیت کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہماری ہمت نہیں کہ اس ترجمے کو ایکسپٹ کر لیں، حالانکہ وہ قرآن ہی کا ٹرانسلیشن ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ اس ٹرانسلیشن کو مانے، قرآن کے الفاظ کو مانے گا، ٹرانسلیشن کو نہیں۔ ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، میں اور کلیئر کروں گا۔ متشابہ آیت وہ ہے کہ ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، اسی کو متشابہ کہتے ہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اب ید اللہ کا ترجمہ تو آسانی سے کر سکتے ہیں ہینڈ آف اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ کتنے آدمی ہیں جو اللہ کے ہاتھ مان لیں؟ ہمیں ہاتھ ہوگا تو انگلیاں بھی ہوں گی، ہاتھ ہوگا تو کندھا بھی ہوگا جہاں جوائنٹ ہوگا، اور کندھا کیسے ٹکے گا اگر چھاتی نہ ہو، اور چھاتی کیسے رہے گی اگر پیٹ نہ ہو، اور یہ 2 ٹانگیں نہ ہو تو ٹھہریں گے کہاں؟ چلے تھے خدا مانگنے، بت تیار ہو گئے۔ تو اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، اعضائے بدن سے پاک ہے۔ تمیکم بلڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشو روپم، وہ وشو ویاپی ہے، سنسار میں ہے، سرشتہ رچیتا ہے، اننت ہے، اسیمیت ہے، نراکار ہے۔ تو ہی ورنن یوگیہ ہے، تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے۔ تمیکم جگت کارڑم وشو روپم، تو ہی سرشت کا رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے۔ جو وشو ویاپی ہوتا ہے وہ اسیمت ہوتا ہے، جو اسیمت ہوتا ہے وہ اننت ہوتا ہے، جو اننت ہوتا ہے وہ نراکار ہوتا ہے، جو نراکار ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر اعضائے بدن سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ہاتھ نہیں، اللہ کو پیر نہیں، مگر قرآن میں ید اللہ تو ہے۔ اب یہ لوگ دھونسیاتے ہیں ہم لوگوں کو، قرآن میں ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے، یہ بھی تو قرآن میں ہے، تو مان ہاتھ۔ تو علماء کرام کہتے ہیں ایسے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ید پر میرا ایمان ہے، ید اللہ میں جو ید ہے اس پر ایمان ہے، لیکن ید کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور خدا کی جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، یہ متشابہ ہے۔ اور متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں، قرآن کا اصول بتا رہا ہوں، متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ جب اللہ کی مرضی معلوم نہیں تو کس مرضی کا عقیدہ بنائے گا؟ جب مراد الہی معلوم نہیں ہے تو کیسا عقیدہ بنائے گا؟ تو تعویل کرو، اس لفظ کی تعویل کرو، ایسی تعویل جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منصوص ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔
اب یہ بتائے آپ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ کیا ایمان ہے؟ اللہ کا نور بے مثال ہے کہ نہیں؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نور بے مثال ہے اور قرآن مثال دے رہا ہے، مثل و نور نہیں، اس کے نور کی مثال۔ اے میرے رب، جب تو بے مثال ہے تو قرآن نے مثال کیسے دے دیا؟ تو کہا جائے گا مثلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ وہی سنت، اس لیے کتاب اللہ کے لیے نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات اسی سے لگی ہوئی ہے کہ نور کا کام کیا ہے؟ What is duty of نور؟ ہم آپ سے سیدھے سیدھے پوچھتے ہیں بھائی سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام کیا ہے؟ اندھیرے کا کام کیا ہے؟ ایک مثال سن لو۔ گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک صاحب اپنے گھر سے نکلے، رات کا اندھیرا تھا، ان کے پیر کے نیچے ایک موٹی سی رسی آ گئی، انہوں نے سمجھا کہ سانپ نے کاٹ لیا، بے ہوش ہو گئے۔ پیچھے ان کا بھائی ٹارچ لے کے آیا، بھائی کو زمین پر بے ہوش پایا، پانی ڈالا، کیا بات ہے؟ سانپ نے کاٹ لیا۔ کہاں سانپ ہے؟ میرے پیر کے پاس ہے۔ ٹارچ مارا تو رسی۔ کیا بات ہے؟ اندھیرے نے دھوکہ دے دیا۔ کیا بات ہے؟ جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم سے کیا لے پائے گا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی بشر ہیں۔ ہمارا کسی سے جھگڑا اس پر ہے ہی نہیں، رسول بشر ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہے ہی نہیں۔ رسول یقیناً بشر ہیں، 100% بشر ہیں، 100% بشر ہیں، 100% بشر ہیں، بلکہ بشر اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ رسول بشر ہے۔ دن ہے 15 اگست 12 اگست کی طرح نہیں ہے، اس لیے 12 ربیع الاول 10 شعبان کی طرح نہیں ہے، یکم شعبان کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے بے پناہ محبت کے باوجود میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول پاکستان کے 14 اگست اور ہندوستان کے 15 اگست سے بھی زیادہ اہم ہے۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 12 ربیع الاول کی میلاد میں سارا جہان آزاد ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ ہم میلاد النبی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جسے تکلیف ہوئی ہے اسے ہم پہچانتے ہیں۔ مصطفیٰ کی میلاد سے سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوئی، منہ نوچنے لگا، بال نوچنے لگا۔ آدم آئے تھے، ہمیں ہمت کری، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی، اب تو وہ آ گیا ہے جس کے کچھ غلام ایسے ہوں گے کہ رستہ بدلنا پڑے گا ہم کو، اس کے کچھ غلام ایسے ہوں گے کہ اسے دیکھ کے راستہ بدلنا پڑے گا۔ اب تو وہ اس کی میلاد ہے، بال نوچ رہا تھا۔ میلاد سے سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی۔ اب اگر میلاد النبی کی تم بات کرو اور کسی چہرے پر تکلیف کی لکیریں دیکھ لو، سمجھ جانا ملاقات ہو گئی۔ تب ہمارے بزرگوں نے کہا میلاد النبی تمام اہل ایمان کو مبارک ہو۔ میلاد میں وہ آیا جو نور ہے، وہ آیا جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ آیا جو کتاب مبین لے کے آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے محبت سے، بہت ادب سے
بہت مختصر لیکن بہت دل لگا کے پڑھیے گا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا مدى للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ.